من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وأنيس الغريبين ورحمة للعالمين وراحة العاشقين ومراد المشتاقين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين سبحان اللہ. قال الله تبارك في القرآن المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. نہایت ہی واجب الاحترام سامعین محترم، تواڈے سامنے اللہ وحدہ لا شریک دے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ایک جملہ مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، جس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے توانوں مینوں اولین و آخرین آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے تمام کلمہ پڑھن والیاں مخاطب ہو کے ایک حکم ارشاد فرمایا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والیو، بچاؤ اپنے آپ اپنیاں اولاداں جہنم دی اگ کولو. یعنی آپ بھی بچو جہنم دی اگ کولو، اولاداں بھی بچاؤ جہنم دی اگ کولو. مراد کیا کہ خود بھی ایسے افعال اعمال کردار دے کولو بچو جڑا کردار جہنم دے پاسے لے جاوے.
اپنی اولادہ نو بھی ایسے کردار دے کولو بچاؤ جڑا کردار جہنم دا بالن بنن دا سبب بنن والا ہو۔ اولاد کی محبت انسانی فطرت دے اندر شامل ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک دے کئی انبیاء کرام علیہم الرضوان اولاد دی محبت دے اندر اللہ وحدہ لا شریک دے حضور التجامہ کر دے گئے۔ اللہ وحدہ لا شریک دے پیارے نبی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دی 100 سال تو بھی عمر مبارک زائد ہو چکی ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک دے حضور سردہ سجود ہو کے اولاد واسطے مطالبہ کر رہے ہیں کہ مولا مہربانی فرما مینوں نیک اور سہلے اولاد عطا فرما۔ اللہ وحدہ لا شریک نے دعا نو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی بیٹا عطا فرمایا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی بیٹا عطا فرمایا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے اولاد کی محبت ہر انسان دے دل وچ رکھیے، چاہے انبیاء ہے، چاہے اولیاء ہے، چاہے اغواس ابدال اوتاد ہے، ہر ایک نے اولاد دی تمنا بھی کی تھی۔ اللہ وحدہ لا شریک دے حضور دستے سوال دراز بھی کیتا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے اسی اولاد نو جنوں بڑیاں چاہتاں دے نال رب کولو منگ منگ کے لیا، مالک اعلان پیا فرماندہ ہے کہ اپنے آپ نو بھی جہنم کول بچاؤ، اولاد نو بھی جہنم کول بچاؤ۔ سارے سکتے لگ گئے ہو کہ انہاں ہی جامن دا پروگرام ہے۔ خدا دے بندے جدو رب تو ان بچوں دا حکم پیا دیندہ تو چلو اس کے اٹھتے ہی کچھ چیزیں بناؤ کہ رب ساڑھے نو ساڑھا اتنا احساس تے ہے نا، وگرنہ آج کون کہیں دا پوچھتا کہ رب سانو اتنا ہی احساس پیا دی بیندہ ہے کہ اپنے آپ نو ہی بچاؤ، اولادہ نو ہی بچاؤ، کہ اے پھر بھی رب تعالیٰ دا احسان اور رب تعالیٰ دی مہربانی ہے۔ تو الغرض اللہ وحدہ لا شریک دے پیارے نبی سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام عمر دے اخیر دے حصے چاہے زندگی ساری اولاد دی محبت دی تڑپ گزر گئی، لیکن رب پاک نے مہربانی نہ فرمائی، اولاد نرینہ نہ ہوئی۔ آپ دی زیر کفالت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا آپ ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے انہوں اپنے عبادت والے کمرے دے اندر، عبادت والی جگہ دے اندر بند کر کے رکھے ہو جائے، صبح شام آکے خوراک وغیرہ دا پتہ سر کر لیں گے۔ ایک دہاڑی زکریا علیہ السلام تشریف لے آئے، اگو ویکھیا سیدہ مریم سلام اللہ علیہا دے کول تازے تے بے موسمی پھل موجود۔ مثال دے طور پہ آج کل کنو دا موسم نہیں ہے، تو انہوں نے وہ تازہ پھل بھی ویکھیا، بے موسمہ بھی ویکھیا۔ جدو اس نو ویکھیا تو دل دے اندر
محبت نے اور جوش مارے، اللہ وحدہ لا شریک کے حضور التجا کی تھی، اے اللہ تیری ذات بے نیاز ہے، اگر تو بے موسمی بند کوٹھڑی دے اندر اس مریم نو پھل عطا کر سکنا ہے، مولا میری عمر نہ سہی، میری عمر بیت گئی ہے، میری جوانی ختم ہو گئی ہے، لیکن جے مریم دی بند کوٹھڑی ہے بے موسمی تازے پھل دے سکنا ہے، تے مولا میری گود دے اندر بھی تو اولاد نرینہ دے سکنا، تیری ذات کو کوئی دوری نہیں ہے، مہربانی فرما مینوں صاحب اولاد فرما۔ اسی لمحے جدو باہر نکل کے گئے، ایک درخت دے تلے جا کے آرام فرما ہوئے، ویکھیا درخت دے اتے ایک گونسلہ ہے، ایک آلنا، ایک چڑیا آئی، اپنی چونج دے وچ منہ دے وچ کوئی کیڑا وغیرہ دانا وغیرہ لیو یا گونسلے دے وچ پئے ہوئے بچیاں او دانا تقسیم کر کے اگوا دیتا۔ جدو آپ نے یہ منظر ویکھیا، اولاد دی محبت نے اور جوش ماری، اللہ وحدہ لا شریک کے حضور سربہ سجود ہوئے، مالک کے حضور گر گرا کے اولاد دی التجا کی تھی، اللہ وحدہ لا شریک دا دریائے کرم جو چچایا تو اللہ وحدہ لا شریک نے سیدنا یحییٰ علیہ السلام جیسا عظیم الشان بیٹا عطا فرمایا۔ تو اولاد دی محبت ایک انسان دا فطری تقاضا ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میری گود آباد ہو گئی، ساری دہاڑی دی مزدوری کرن والا مزدور باپ جدو تھکا ہاریا گھر چاہے تے معصوم بچے چمٹ کے سینے لگ جانے، ساری دہاڑی والے تھکیڑے رہ گئی، تے ایسے انسان بھی ویکھے، کئی مربیاں دے مالک جدو شام گھر چ لوٹ دیں ویڑا سنیا تے خالی، عظیم الشان بنگلہ، عظیم الشان کوٹھی، لیکن اس کوٹھی کے بنگلے دے اندر جدو بچیاں دی آواز نہیں ہوتی، بچیاں دی چیخو پکار نہیں ہوتی، بچیاں دے چہچہاں دے نغمے نہیں ہوندے، ہزارہ انسان ایسے جڑے گھر مردیاں ڈھائی مار کے روکوں گے کہ مولا ہر شے ہے، لیکن اولاد جیسی عظیم نعمت دے کول محروم رکھے۔ تو جس اولاد نال انسان فطری محبت کرتا ہے، مالک نے اس اولاد نال حقیقی محبت دا حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والیو بچاؤ اپنی آپ نو بھی اپنی اولاداں نو بھی جہنم دی اگ۔ سبحان اللہ، کیا عمومی طور پہ اٹھتے ہیں محافل کے اندر والدین دی عظمت، پھر بالخصوص اماں دی عظمت بیان کیتی جاندی ہے۔
مختلف لوگوں کی طرف ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے کہ والدہ صاحبہ فوت ہوئی ہیں لہذا ماں کی شان بیان ہو. میرے بھائیو یاد رکھ لو، ماں باپ دی عظمت، ماں باپ دے حقوق برحق ہے. نہ عظمت دا انکار نہ حقوق دا انکار، لیکن ماں باپ دے حقوق دے نال نال خدا را ذرا اولاد دے حقوق بھی یاد رکھو. یہ جڑے گزرے پیو پچھڑے پارے پٹیں گے نا کہ اولاد جوان نافرمان ہو گئی، یہ منندہ کوئی نہیں. وہ دی اصل وجہ یہ ہے جی اگر اولاد دے حقوق دا خیال رکھیا ہو گیا، اج یہ جوان اولاد بھی گزرے پیو دے حق دا خیال رکھے. جدو زندگی ساری اس نے اولاد کے حقوق غصب کیتے ہوں او اولاد بھی آدھی ہے بابا آگے تیری شاہی آئی ہوں ساڑی شاہی آئی، تو ساڑے حقوق دا قتل عام کرتا رہی ہے، ہوں ساڑی مرضی ہے تینوں حیان آل سلام لبیے یا نہ لبیے. تو الغرض اللہ وحدہ لا شریک نے والدین دے حقوق بھی بیان فرمائے، لیکن یاد رکھ لو اس سے رب نے اولاد دے حقوق بھی بیان فرمائے. والدین دے حقوق بھی رب دے نبی نے بیان فرمائے، اولاد دے حقوق بھی آقا کریم علیہ السلام نے بیان فرمائے. والدین دے حقوق تھوڑے ہیں یہ بھی یاد رکھ، اولاد دے حقوق زیادہ ہے. والدین دے حقوق بندے دے ذمے کدا فرض ہوندے جدو بندہ بچپن گزارے، لڑکپن گزارے، جوانیت آیا، اما بابے دے حقوق اس کے ذمے فرض ہوئے. بچپن دے اندر شرم و حیا دا تقاضا ہے تابعداری کرے، وگرنہ حقوق فرض نہیں. لڑکپن دے اندر شرم و حیا دا تقاضا ہے کہ ماں باپ کا احترام کرے، لیکن کوئی فرض نہیں ہے. فرض حسن جوان ہومن تو بعد اما بابا اکھاں سامنے موجود بھی ہو سی، اگر فوتوں کے قبر چلے گئے تو پھر مرن تو بعد دے حق ہو. زندگی والے حقوق سارے فوت ہو گئے، لیکن یاد رکھ لو اولاد کے حقوق اجے اولاد پیدا بھی نہیں ہوئی، رب دے سونے نبی نے اولاد دے ترائے حق پہلے بیان فرما دیا. محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسنوا اولادکم قبل تولدہم وبعد تولدہم. اے لوگو اپنی اولادہ نال بھلا کرو، نیکی کرو، انہاں دے پیدا ہومن تو پہلے بھی پیدا ہومن تو بعد بھی. آقا اولاد دے پیدا ہومن تو بعد انہاں دے نال کیتی ہوئی نیکی سمجھ آندی ہے بھئی چلو بچہ پیدا ہو گیا ہے، وہ بندہ اچھی خوراک کا انتظام کرے، وہ صحت کا لحاظ رکھے، وہ تعلیم و تربیت کا لحاظ رکھے. پیدائش تو باپ کا پتہ لگتا ہے بھئی اسی اولاد نال کیڑا چنگا کرنا، یہ پیدا ہومن تو پہلے اولاد نال کے بھلا کرنا، پیدا ہومن تو پہلے اولاد دے نال کیڑی نیکی کریے. تواڈے تے میرے لجپال آقا کریم علیہ السلام دے کولو جدوے سوال کیتا گیا نا کہ آقا پیدا ہومن تو پہلے اولاد نال کیڑی نیکی کریے.
آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گندگی دے ڈھیر دے اتے پیدا ہومن والے سبزے دے کولو بچو. سوال ہے کہ آقا اولاد دے پیدا ہومن تو پہلے اولاد نال کی میں بھلا کریے, پیدا ہومن تو پہلے اولاد نال کیوں نیکی کریے, اولاد دے پیدا ہومن تو پہلے اولاد دے کیوں احسان کریے. جواب لجپال نبی کریم علیہ السلام نے سوال نالو بھی ذرا اور گہرا فرما دیا. آپ نے فرمایا کہ گندگی دے ڈھیر دے اتے اروڑی دے اتے جڑا سبزہ جم کھلوندا ہے نا اس سبزے کو لو بچو. آقا یہ اولاد دے نال اس حکم دا گندگی دے ڈھیر دے اتے سبزے دا ادھا کیا تعلق؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بنیاں ماما دے پیٹ چوں پیدا ہومن والی اولاد کو لو بچو. یعنی گندگی دے ڈھیر دے اتے پیدا ہونے والے سبزے کو لو بچو. یہ سبزہ زہری طور دے ہوتے تو بڑا خوش نما ہوندہ لیکن تنو تاثیر روڑی دی ہوندی ہے. اس گندری نوبت ضرور دکھائی تھی. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اولاد اگرچہ عزیز بڑی ہے پیاری بڑی ہے لیکن بری تے کمینی عورت بیٹی چو پیدا ہونے والی اولاد ایک کدی تو انہوں مفاد نہ دے سی ہر ویلے تو انہوں ذلیل تے رسوا کرنا دی سی. اساڑے دور دیں گا بغیرتی دا نام جس جنگ ہوتے سارے جمان دے کو صرف جھکا کھلوں لو میرے دا نام رکھ لیا گیا. ایک کمینے لڑکے نے کمینی لڑکی کا انتخاب کیتا. لڑکے نے اپنے ماں باپ کے خاندان کی عزت برباد کی تھی. لڑکی نے اپنے ماں باپ کے خاندان کی عزت سے داغ لایا. لڑکا اپنی جگہ تھے ماں باپ نے فل پریشر پائی کھلا میری شادی تھے نہ کرو میں زہر پی لئی سا میں پھارے لئی سا. لڑکی اپنی جگہ تے کھڑی ہوئی کھڑی ہے. کوئی برادری ہے میرے میں یاد آئی نہیں ایک کمینہ ہے جیدے نال اکھ لگ گئی ہے جیدے نال سودے بازی ہو گئی ہے. یہ میرے میں یاد ہے باقی تا کوئی جوان میں یاد آئی نہیں. ماں پیوئی صرف جھکا کے بغیرت دلہ بنیا کھلا کیا کریے جی بچیاں دی زندگی دا معاملہ. لیکن یاد رکھ لو چند سال ایک جوان کی اپنی عیاشی نے گزار نہیں تھی لیکن پیدا ہومن والی اولاد نو جدو تانا سننا پیا نا اوہ گلوارا بچہ اس ویلے اس جوان کو کوئی پچھے کہ پیو دا عشق کی تو یا اس غریب دی عزت پر یقین چھوڑی کھلوتا. پیو نے تے عشق کما لیا ماں نے بھی رانجا راضی کر لیا بغیرتی کے اڈے تے جمع ہو گئے. عدالت نے تحفظ دے دیتا ہے خاندانہ کے عزت خاکت ملا دیتا ہے. کسی بھی خاندان کا کوئی احساس نہیں لیا لیکن انجام کے ہویا جدو جوان اولاد ہوئی کئی خاندان میں ایسے ویکھے ایسیاں شادیاں دے نتیجے پیدا ہونے والیاں بیٹیاں اپنے خاندان چنوں دی جا ہی نہیں کرتی. سارے خاندان میں اعتراض کرتے ہیں یہ تے فلاں عورت دی اولاد ہے
ایدی ماں جڑے کردار نہ لگی نہ بچیاں کے یہ کردار کر انہاں بچیاں نو خاندان کے اندر کوئی شریف انسان دین واسطے تیار نہیں ہے، حالانکہ کرتوت ہے، مکالہ ہے، یا اس لڑکی دا یا اس لڑکے دا، اس پیدا ہونے والی اولاد بیچاری دا کیڑا جوڑ گئی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اولاد نال بھلا کرو، انہاں دے پیدا ہونے تو بھی پہلے کیا مطلب ایسیاں بیویاں دا انتخاب کرو جنہاں دے کردار دی وجہ تو کل جوان اولاد نو گالی تے تانا تے میرا نہ سننا پوے، بلکہ انہاں دے کردار دی وجہ تو اولاد دا سر فخر نال بلند ہونے والا ہوے جو اللہ دے حضور سجدے کرن والی دا بیٹا آ گیا ہے، اللہ دے قرآن دی تلاوت کرن والی دا بیٹا آ گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ میری گلاں تے کتن غصہ تے اندروں اندر آ رہا ہو سی، لیکن لکھ باری پہ ہو میرا رب میں تھے راضی پی ہوندہ میں اپنا ضمیر مطمئن کی تھی بیٹھے۔ تو سم بولو میں نتا میں کئی پرواہ نہیں، چپ دا روزہ چا رکھو میں نتا میں کئی پرواہ نہیں، لیکن میرا ضمیر مطمئن ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک میری زبان دے وچوں جڑا جملہ بھی آکا ڈھائیں گا ہے اپنے تے اپنے پاک محبوب دی شریعت دے مطابق بھی آکا ڈھائیں گا۔ میں نو کسے جملے دے اٹھتے اے امید نہیں ہے کہ کوئی داد دیوے نہ دیوے، میں نو فقط اتنی امید ہے کہ کرامن کاتمین جدو اس تقریر دا رجسٹر تحریر کر کے میرے رب دے حضور پیش کریں، میرا رب اسے خطاب دے طفیل ہو سکتا ہے، میں معاف فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھ لو آقا کریم علیہ السلام دے اس فرمانے علی شان دا مطلب کہ احسنو اولادکم قبل تولدہم و بعد تولدہم، اپنی اولادہ دے نال بھلا کرو، انہاں دے پیدا ہومن تو پہلے بھی پیدا ہومن تو بعد بھی۔ یہ کیا مطلب ہے کہ خاندان دے اندر ایسیاں عورتاں دے انتخاب کرو جنہاں دے کردار دی وجہ تو اولاد نو گالی تے مینا نہ سننا پوے، اولاد نو تانا نہ سننا پوے، اولاد نو کوئی سر شرم تو جھکامنا نہ پوے، کسے دی اکھاں دے سامنے اکھاں چرامنیاں نہ پویں، اور جڑے بغیرت دور دے وچوں اساں گزر رہے ہیں، جس کمینے دور دے وچوں اساں گزر رہے ہیں، اج تے ایک چوری تے دوجا سینہ زوری۔ تو انہوں پتہ ہووے نہ ہووے، میں نو تے طرح طرح لوگاں دے نال واسطہ ہے نا، میں نو تے پتہ ہے کہ لوگ کیویں روندے ہوئے بوئے تے آندے، اور انہاں بیچاریاں دی آنسو صاف کرن والا معاشرے وچ کوئی نہیں۔ اگر معاشرے دے اندر اساں نگاہ ماریے نا، ایسے کمینے جوڑے سن ہزارہ مل سے، کوئی ہکڑ دکڑ والی گل بھی نہیں، تے پھر زمانہ اتنا ظالم، اگر اولاد نو ماں باپ دے جرائم دا نہیں پتا، لوگ انگلی کر کر کے بٹھائی سن کے اے فلاں ہے اے فلاں، زمانہ اتنا ظالم۔
اللہ وحدہ لا شریک محفوظ فرماوے۔ ایسے بچے دے نال بھی ملاقات ہوئی جڑا آتا ہے اس کا لیا کے شکایت بھی کرتا ہے کہ لوگ مینوں دادا بندے کی نہیں دیں کہ ایسا کردار بھی تیری ماں دے نال برا ہے، ایسا کردار بھی تیری ماں دے نال برا تے میں تھے جرت کا ہی نہیں کہ میں کسی ایک نو بھی روک سکتا۔ میرے بھائیوں کے لئے ظلم دی انتہا ہو گئی، کردار کسے کا برا، چلو نہ ملیا مکالا جو ملیا جڑے باقی دے ودے نو نانو انگلی نب کے بھی کھامن دی کیڑی لوڑ ہے۔ ہزارہ ایسے بے حیا عورتاں کسے نہ کسے بچے نو چھکے سے پیار کرن واسطے کہ آکشن کے میں بھی تیری ماں ہاں بشک دے پیو تو پوچھنا بھئی اس معصوم بچے نو ایک کمینہ پیغام دے من دی کے ضرورت ہے۔ تے کوئی مطالعہ ملیا نہیں ہے، اس معصوم بچے نو ایک پیغام دے من دی کے ضرورت ہے۔ تو ایک شریف خون نو تباہی تے بربادی دے اتے سامنے دے اترا دے پھر تو آقا کریم علیہ السلام دی ذات اقدس نے اس کا پہلے صدر باب فرمایا آسنو اولادکم قبل تولدہم و بعد تولدہم، اپنی اولادہ نال بھلا کرو، انہوں نے پیدا ہومر تو پہلے بھی انہوں نے پیدا ہومر تو بعد بھی۔ اساڑے دور دے اندر ہر مقام دے ہوتی ہر خاندان دے اندر گھر دے اندر بیٹی لے آمندہ بہو لے آمندہ اپنا اپنا مزاج ہے، لیکن کاش کہ پوری دی پوری امت کا مزاج بن جاوے یا میں گھارج او نو لے آمنی ہے جیڑی 5 وقت دی نمازی ہوگی۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے کہ ساریاں لڑکیاں نماز شروع کر دے میں اگر پوری دی پوری امت ہے مزاج بن جاوے یا میں بیوی اس کا انتخاب کرتا ہے جس دیاں اکھاں شرم و حیات جھکیاں رہاں دیوں، جدو مزاج پوری امت ہے بن جاوے کائی بچی اکھ اٹھا کے نہ بیکسی، مزاج چھڑے اپنے تباہ ہو گئے، مزاج چھڑے اپنے برباد ہو گئے، اساڑا انتخاب اپنا تباہ ہو گیا، اساڑا اپنا انتخاب برباد ہو گیا، جس نے بچوں پیدا ہون والیاں نسلہ دیا نسلہ برباد ہو گیا۔ میں بڑی گارنٹی نکل کر رہی ہوں، جس وڈیرے تو وڈیرے خاندان نو جان دے ہو کہ خاندان بڑا بڑا تے تباہ ہو یا چاہے جس قوم نہ کر لو، بڑے بڑے سادات کے گھرانے تباہ ہو گئے، ہر خاندان جیڑا جیڑا تباہ ہوئے اس خاندان دے اتے نگاہ کا مارو، جیڑا خاندان بھی تباہ ہوئے گھر کے اندر کمینیاں اور تعامل دی وجہ تو تباہ ہوئے، چاہے وہ سادات کے گھرانے ہیں، انہوں نے نہیں دیکھیا کہ کیڑی عورت گھرچ نہیں دے پیاں، ہوں جدو خود بہائی دو نمبری نہ دے
اس سادات دی چار دیواری دا کیڑا احترام کرنا. آمن علی نسل میں تو بڑا دکھ ہوندہ ہے. اسا سید آئے آلے رسول آئے. اساڑے دورے بابے دے دورے شمائی اللہ بچہ اندر دا قدم رکھتا. تے آج اتنا جانے جو جوانی گھرچ کے لیے اس طرح لٹیں گے. اگر اس ساری صورتحال دے بغیر اس کی بنیاد میں کی جاوے او پیو دادے دی کیتی ہوئی عیاشی دی شادی ہے جس نے 20 سال بعد سارے دے سارے خاندان دی عزت تباہ تے برباد کر دیا. نو خاندانی تسلط نہیں ہے, نو خاندانی وقار نہیں ہے, نو خاندانی آبرو نہیں ہے, نو خاندانی عزت نہیں ہے. کس واسطے کہ اس خاندان دی بیڑی کے چاہ پتھر سٹ بیٹھے. اس خاندان دی تباہی دی بنیاد تو اس آپ رکھ نہیں. جدو ایک ذلیل تے کمینے خاندان دی عورت لیا کے اس عظیم خاندان ایک بات ہو, پہلی بربادی تو ادھا ہو گئی. اگر ایک بربادی اپنی ہتھ نال نہ کرے ہا این ممکن ہے خاندان دی عزت کئی سال ہو بحال رہ جائے. تو میرے بھائیوں یاد رکھ لو, دنیا کا کوئی قبیلہ صرف بڑے صغیر پاک کو ہندی نہیں گل کر دیا, عرب امارات کے خاندان دیکھ لو, بیرون ملک نسلہ دیکھ لو, وڈے وڈے لوگاں دیا نسلہ تباہ ہوئی ہیں. جدہ گھرہ دی اندر ناکارہ عورتاں, بدماش عیاش عورتاں ہیں جنہوں نے اس گھر کے مالک نے اپنی خواہشات نفسانی پورا کرنے واسطے لیا گئے. 2-4 سال بعد جب اسے کمینی نسلی چو اولادہ پیدا ہوئی, انہوں نے کوئی سوائے کمین پونے دے اور کوئی خیر دی توقع نہیں رکھی جا سکتا. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولادہ کو نال بھلا کرو. انہوں نے پیدا ہونے تو پہلے مراد کیا خاندان کے اندر ایسی عورت کا انتخاب کر کے لایا ہو جیلی خاندان دی عزت برباد نہ کرن والی ہوئے بلکہ خاندان دی عزت نو چار چند لامن والی. اگر اسی مزید غور کریے تو کسے کو بھی دوے دے گھر دے حالات مخفی حسن اپنے اپنے گھر دے حالات تے کسے کو مخفی نہیں. اپنے اپنے گھر نو تو ہر کوئی جانتا ہے نا. جتنا میں اپنے گھر نو پیا جاننا اتنا تو انہوں تو کوئی پتہ نہیں. جتنا تسا اپنے اپنے گھر نو پیا جان دیا اتنا میں نو کوئی پتہ نہیں. لیکن میں گارنٹی نال آکھنی ہاں او بڑے بڑے ڈیرے جتھے ایک ٹائم 500 بندے دی روٹی پکدی آئی تو اوے گھر دیاں مائیاں بہ کے بسم اللہ کر کے پکائی دیاں. انہوں نے فخر ہوندائی کہ ساڑھے دادے دا ڈیرا آباد ہے, ساڑھے نانے دا ڈیرا آباد ہے. انہوں نے شرم نہیں آنگا وہ روٹی پکاون ویلے بلکہ وہ روٹیاں پکا کے انہوں نے فخر تو سر بلند ہو گیا. آج اوے دے رہے ہیں جتھے ایک گئے بندے انہوں بھی عزت دی روٹی نہیں گئی. اگر ساری خرابی دی بنیاد دیکھ لو تو صرف اور صرف نالیک اور کمینے خاندان دی آئیں یا اور پائے. تو الغرض اپنی اولادہ نال بھلا کرو. کیا جس بیٹی دا انتخاب کرنا ہے گھر چلے آمن واسطے او دا شریعت دا مزاج دیکھو. شریعت نال مزاج رل ہے. سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا دی
خادمہ ہے، گھر کدی برباد نہیں ہو سکتا۔ تے اگر آپ دے نانا جان دے، آپ دے بابا جان دے دین دی چخنے چور کرن والی ہے، گھر کدی آباد نہیں ہو سکتا، باہمیں جتنی بھی پڑھی لکھی لے کے آ سکتا۔ تو الغرض یہ حق ایسا ہے اولاد دا، جڑی اولاد پیدا نہ بھی ہوئے، باپ دا فریضہ ہے کہ ایسے کردار والی بی بی تلاش کرے یہ دے کردار دی وجہ تو اس نو گالیاں نہ دیتیاں جامن دی اولاد نو، بلکہ اس دی اولاد دا فخر دے کولو سر بلند ہونے والا۔ دوسرا حق آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات اقدس نے اولاد کا بیان فرمایا کہ انسان اول تے بحیثیت مسلمان حق کے کہ ایام بلوغت تو ہی رزق حلال دا اہتمام کرے، لیکن اولاد کے حقوق دے وچوں دوسرا حق کے جدو انسان دی شادی ہو جاوے لقمہ حرام نہ کھاوے، یہ اولاد دی حق ہے۔ کیوں؟ اس لقمہ حرام دے کھاون دی وجہ نال بدن جڑا خون پیدا ہویا، خون حرام پیدا ہویا۔ جدو بدن خون حرام ہے، پیدا ہون والا نطفہ بھی نطفہ حرام پیدا ہویا۔ جدو خون بھی حرام، نطفہ بھی حرام، بعض اس ولادت کو دیکھو لیکن خیر دی توقع رکھی جا سکتا۔ اور میں نہیں آخری آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا کریم علیہ السلام نے سوال فرمایا، ہمیں غلاموں بولو حرامی کون ہوں؟ صحابہ کبار علیہ السلام نے جواب عرض کی تھی، آقا جس دی ماں دا نکاح کسی اور نہ لو تے وہ پیدا کسی اور دے نطفے چو وہ حرامی۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں بے شک وہ حرامی ہے، لیکن آپ نے فرمایا دو حرامی اور بھی۔ آقا وہ کون؟ اصل نہیں جان دے اس معاملے تو علاوہ کوئی اور بھی حرامی ہو۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بے شک کوئی انسان پیدا اپنے نکاح والے ماں باپ تے کول ہو، یعنی اسی انسان دا نطفہ ہوگے جیدہ نکاح دے ماں دے نال ہے، لیکن باپ نے رزق حرام کھا دویا۔ اگر اس حرام دی خوراک نال ایک بچہ پیدا ہویا، آقا نے فرمایا ایک بچہ بھی حرامی پیدا ہویا ہے، بھانے تو نکاح دے باوجود کیوں نہیں ہویا۔ تیسرا آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ بچہ جیڑا ایام ملیحہ دے اندر، ایام حرام دے اندر جس بچے دا نطفہ ماں دے پیٹ قرار پکڑ گیا، وہ ایام جنہوں نے کہلو اللہ دے رسول نے منع فرمایا، انہاں ایام دے اندر چاہے نکاح والا خامد بھی ہے، نطفہ اصلی باپ نہ ٹھہر گیا، آقا نے فرمایا ایک ایام حرام ہون دی وجہ تو یہ بچہ پیدا ہون والا بھی حرام ہے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھ لو، اولاد دے 57 حقوق ہیں جڑے آقا کریم علیہ السلام دی ذات اقدس نے فرمائے، جنہاں دے وچوں 5 حقوق ہو جڑے بچہ پیدا ہونے تو پہلے نہ تعلق رکھتے۔ میرے بھائیوں یاد رکھ لو، اگر اولاد دے حقوق دا لحاظ رکھیا گیا ہوگا، اللہ دی عزت دی قسم ہے اس بڑھڑے پیو نو جوان اولاد دے کو لوگ کدی بھی تو
یہ بجھڑا پیو لتر دا کھاندا ہے جدہ اپنی جوانیت اولاد نو اللہ تے اللہ دے رسول دی مرضی دے مطابق تربیت نہیں کرنی. آخری پیغام دے میں چاہ رہا ہوں اولاد نو بری سنگت تے بری صحبت کو بچا. توانو تے مینوں سب نو پتہ ہے گواڈی کیڑا بھیڑا ہے تے کیڑا چنگا ہے. برادری دا بندہ کیڑا بھیڑا ہے تے کیڑا چنگا ہے. حتیٰ کہ میں تو اللہ واسطے بھی اپیل کر کے آنا اگر توانو یقین ہوئے کہ اے ایک پتر بھیڑا ہے دویاں پترن اس پتر دی سنگت کو بچا لو توڑا نام باقی رہ بیس پتریر مسیر بھیڑے کو بچاؤنا تو دور دی گالے اپنے پتر دا پتا ہے کہ اے پتر غلط راہ دا مسافر ہے. اس پتر نو نہ خاندان دی عزت دی ہے نہ قبیلے دی نہ برادری دی. اس پتر دے کولوں چھوٹیاں پتران نو بچا لو. اگر ایک برباد ہو گئی ہے تو دویاں نو برباد ہونا تو بچاؤ. شیخ فرید اتار علیہ رحمت نے بڑی کم دی گل کی تھی. آپ نے فرمایا تا توانی دور شو از یار بد بدتر بد از مار بد. اے انسان جتھو تک ہو سکی برے سنگتی کو دور ہو جا. کیوں؟ برا سنگتی برے سپ نالو بھی بھیڑا ہے. برا سپ لڑیا صرف جان گئی. برے سنگتی دی سنگت ملی ایمان بھی گیا جان بھی گئی وقار بھی گیا عزت و آبرو بھی گئی. برے سنگتی دی سنگت نے تیری کاشا بھی نہیں بچایا. تو میرے بھائیو اللہ واسطے آگا بھی آئے اولادہ نو بریاں سنگت کو بچا. جس بندے نو پتا ہے کہ میرا پتر چوراں دے کول باندھا ہے خبردار انہوں آکریاں لڑتا بندے سو دے گی. جنہوں پتا ہے شرابیاں کول باندھا ہے انہوں سنگتی چو بچا لے. جس نو پتا ہے سیناکارہ کول باندھا ہے اس سنگتی چو بچا لے. جس نو پتا ہے معاشرے دے کسے بھی غلیظ انسان کول باندھا ہے اس بری سنگت کو بچا لو. یقین جانو میرے علم میں ایک ایسا انسان ہے جیڑا مردی باقی 1600 مربع چھوڑ کے گیا. کلہ بندہ 1600 مربع دا مالک ہے. مر گیا اولاد نکمی کے نالیک چھوڑ گیا. اللہ بھی اجاندہ ہے اسے اولاد نے ہکے نسل نے اور 1600 مربع دا ان صفایا کیتا ہے جو آج اسے نسل کو لوں اس 1600 مربع دے اندر بان جو کہ پانچ مردے بھی کی. تے ایو جیا بندہ بھی اکھی سامنے ہے جیڑا اکا غریب ہے. سردارہ کو لوں من دانیاں دے ڈھیریاں چ لے کے اپنے سال دی گزر اوقات کرتا ہے لیکن بچے پڑھائے بچے افسر بنے. او سردار جڑے انہاں بچیاں دی پرورش واسطے دہ ٹوپے دانیاں دے دیندیاں اوے سردار انہاں بچیاں دے بوئے دے کام لے کے گھنٹہ کھلو انتظار کریں گے. تو میرے بھائیوں یاد رکھ لو اولادہ پڑھاؤ اولادہ دے دن رات تے نگاہ رکھو خلوت جلوت تے نگاہ رکھو. ایک گھڑی واسطے بھی اولاد نو بھیڑی صحبت اتنا راؤں دی. کوئی یہ ضروری نہیں کہ سارے دے سارے حافظ قرآن بنے تھے عالم ربانی بنے.
دنیا کا علم پڑھ لیں لیکن معاشرے کے باعزت انسان کا بن جانے، معاشرے کا باعزت انسان بننا ضروری ہے۔ اگر سارے دے سارے حافظ قرآن نہ بھی بنے تو کوئی آگے جائے، لیکن معاشرے دے باعزت انسان نہ بنے تو یقیناً سارے دا سارا معاشرہ تباہ سے برباد ہو کے رہ گیا۔ تو آخری اپیل ہے تجھ کو بدلنا تو ہے اب وقت بدل جا، اے بحر امیر اپنے کناروں سے اچھل جا، غافل تجھے پا کر لے آئے ہیں پھر جال، تو باز ہے بلبل تو نہیں بستان سے نکل جا، تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی ہیں، اللہ بھی وہی، اس کے فرشتے بھی وہی ہیں، اتریں گے ملائک تیری امداد کو اب بھی، در ذات خدا سے تیرے رشتے بھی وہی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔